بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مخاطب ہوں اپنے حلقے MA156229231 کا جو فول پینل ہے۔ اس میں کینڈیڈیٹ ہے عائشہ نذیر جٹ جس کا نشان پیالہ ہے، اور PP229 میں ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ، اور PP231 میں خالد نثار ڈوگر۔ آپ دوستوں نے سب نے ان کی سپورٹ کرنی ہے، اس لیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایکچولی پاکستان کے حالات کو تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر عمران خان جو اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے، اتنے مہینوں سے جیل میں ہے، اور کتنی سختیاں ان کو ہو رہی ہوں گی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے۔ سختیاں تو ہمارے اوپر بھی آئی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاغذ چھین کے بھاگ گئے، پرچے کر دیے، بچیوں کو اریسٹ کر لیا، عائشہ کا گھر توڑ دیا، اس کے بعد ضمانتیں کراتے رہے، پھر ہائی کورٹ گئے، وہاں سے آرڈر لے کے آئے، اس کے بعد پھر اسکروٹنی نہیں ہوئی، بچیوں کو جا کے پیش کرنا پڑا عدالت میں، اور اسکینڈر اور پرپوزر جو ان کو ادھر لے جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سچ کی فتح ہوئی ہے۔ سختیاں ہم نے جھیل لی ہیں، لیکن اس کے لیے سختیاں آپ نے بھی جھیلی ہیں۔ 100 بندہ جیل میں گیا، آپ کا اریسٹ ہوئے بچے، اسٹوڈنٹ جو ہمارے ووٹر تھے PTI کے، تو وقت گزر گیا ہے، ابھی نکلیں باہر، ڈر کا خوف، ڈر کا بت توڑ دیں۔ جیسے مروت نے کل کہا وہاں کراچی میں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی سے ڈرنا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نکلیں، ابھی 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور سارے مل کے PTI کو کامیاب کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ کتنی پڑھی لکھی ہے، 2 ڈگریاں اس نے کی، ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی سے کی، اس سے اپنے UCL سے کی، وہ دوسری فرسٹ آئی، اپنے پاسپورٹ چھوڑے، پوری ورلڈ میں فرسٹ آئی عارفہ، اور اس کی ریسرچ کی ہیڈ تھی، پاسپورٹ بھی چھوڑے، اور اسکالرشپ بھی برٹش گورنمنٹ نے دیا تھا۔ اتنی تعلیم، آپ کو ان تعلیم یافتہ بچوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے بچے جو عمران خان نے، ہم نے تو نہیں کہا ٹکٹ، انہوں نے خود ہی، خان صاحب نے پہلے کے مارچ کے دیے ہوئے تھے ان کو، بلکہ 2 MNA کے دیے تھے، بعد میں ظاہر وہ تو اندر ہیں، ان کے تک اپروچ نہیں ہے جانے کی کیا ہوا۔ بہرحال ہم اپنے پینل میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی میں نے روڈ بنائی مانا موڑ کی، وہ شاہ صاحب آپ نا اچھے آدمی ہیں، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، کم از کم نا آپ پہ مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ یہ بات کریں۔ بدیشا کہہ دے آ کے، جیسے وہ تختیاں لگانے آ گئے تھے، وہ تختیاں لگانے آئے تھے کمیشن لینے کے لیے، جہاں وہ نذیر آئین کا بھائی کہ میں نے کہا یہ کچھ ثبوت لاؤ، شیخ فاضل والی سڑک، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سڑکیں، ایک نہیں ہیں، اس کے علاوہ سوئی گیس کا کام ابھی تک ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو یہ نون لیگ والے تھے، انہوں نے 2 نمبر لائنیں ڈلوائی تھی پیسے لے کے، ان لوگوں کے پرچے بھی ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں 10 سال MNA بھی نہیں رہا، پھر بھی کال بعد میں آتی تھی، ٹرانسفارمر پہلے لگتا تھا۔ رسپیکٹ ہوتی ہے بندے کی۔ اور دوسرا ورلڈ بینک والا، یہ جو ڈرامہ کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یا تو اکبر سے پوچھیں، یا وہ صدیقی AC تھا اس سے پوچھیں، جہاں جو ڈسٹرکٹ کے جہاں انجینئر تھے۔ یہ انجینئر تو 2 دفعہ میٹنگ پہ گئے ہیں، میں ہر روز تیسرے دن سارے کنسلٹنٹ سے میٹنگ کرتا رہا ہوں، پھر ان کو ادھر لے کے آیا MD کو، میں MD کو لا کے سارا دکھایا۔ ابھی تو یہ 1.5 ارب کا پروجیکٹ ہے نا اس کا روڈ کا، اس کے علاوہ واٹر سپلائی کا بھی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ سیوریج کا بھی اپروول لے لی ہوئی ہے میں نے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو خواب خیال میں، ان سے میرے 2 خواہش تھی میری پروجیکٹ لانے کی، جو کہ مجھے بزدار نے نقصان دیا بہت زیادہ، اس کے بعد پرویز لائی نے بھی ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ بدیشے نے اس میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، بدیشا بھی، اور دوسرے بھی شاید MNA ملے ہوں کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ضلع بنے، اور وہ جو 18 ارب کا پروجیکٹ ہو، یہ پتہ ہے آپ کو۔ اور دوسرا یہ جو شیخ فاضل سے لے کے سڑک رکھی ہے چیچا وطنی والی، وہ کس نے رکھائی ہے؟ اس میں کریڈٹ دوں گا امیر بھٹی صاحب کو، جس نے لیٹر لکھا، بعد میں بزدار کو کہا، لیکن گورنمنٹ ٹوٹ گئی۔ پھر وحید اصغر بھٹی صاحب ہیں جو کنٹرول کرتے تھے پیسوں کے، ان کو پوچھیں کہ میری کتنی لڑائی ہوئی پرویز لائی کے ساتھ ادھر اس کے دفتر میں، جبکہ اس نے رائے حسن نواز نے کہا یہ تو نذیر کو فائدہ ہے، ہمیں تو اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ وہ بھی میں نے 2 ارب روپے لیا۔ اور ایک ابھی میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں،
ایک پروجیکٹ بیٹھ کے یہاں سے کوئی دوست آئے تھے بہت سینئر موسٹ، ان کے ساتھ میرا بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں آپ ایک سڑک دیں جو ہائی وے NHA کی سڑک ہو، ساہیوال کی طرف سے آ کے عارف والا، بورے والا سے کچھووال اور وہاڑی تک پہنچے۔ وہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اس کا ڈیزائن کیا، سارا کچھ کیا، تو انشاءاللہ وہ ایک آپ کے لیے، بورے والے کے لیے خوشخبری ہوگی، اور جو کہ بالکل بنے گی۔ آپ کو میں ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کا فائنل دے دوں گا۔ میری کنسلٹنٹ بھی ادھر ہیں نیسپاک والے، ان کا جو MD آیا ہوا تھا ادھر، وہ بھی دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے ساری۔ انشاءاللہ وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے۔ باقی گاؤں میں سڑکیں انہوں نے توڑ دی، 10 سال حکومت رہی، مینٹیننس نہیں کی۔ انشاءاللہ جو کام رہ گئے کریں گے، کوئی چھوڑیں گے نہیں۔ سوئی گیس جو رہ گیا وہ میرے وہ دفتر کے پیچھے ایک رہ گئی ہے جگہ، اپنے ہاسپٹل کے ساتھ پیسے ہیں، مشرف کے پیسے ختم نہیں ہوئے ابھی تک اس وقت کے دیے ہوئے، لیکن وہ بس ڈیلے ہوا۔ پھر یہ گورنمنٹ ان کی 15-18 مہینے PDM کی آ گئی، جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا، اتنی مہنگائی کی۔ ہمارے زمانے، خان کے زمانے کی مہنگائی دیکھ لو، اس کے دیکھ لو۔ پھر بھی میں خان صاحب کے ساتھ، میری آشا کی 1.5 گھنٹہ میٹنگ رہی تھی، تو آشا نے کہا جی آپ نے بہت مہنگائی کر دیا، یہ وہ فلان ڈمکان، تو اس نے کہا کیلکولیشن کرو سعودی عرب کی یہاں۔ تو ہم خان صاحب سے کافی اس وقت ناراض ہوئے تھے کہ آپ نیچے دیکھیں، لیکن اس کے بعد ان کی جیسے ہی گورنمنٹ ٹوٹی ہے تو سارا تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہوں کہ جی ایران پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے، ادھر سے وہ اپنے انڈیا کر رہا ہے، ادھر سے بلوچستان سے ہو رہا ہے، نہیں۔ پالیسی ٹھیک کریں، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ عمران خان کو کیوں وہ لوگ نہیں چاہتے؟ کہ وہ ایک اسلامی لیڈر ہے انٹرنیشنل۔ میں ایک دن عمرہ کرنے جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا تو بنگالی تھا، 4-5 بیٹھے ہوئے تھے بنگالی تھے، اور تو میں بات شروع انہوں نے کر دی کھودی، تو بنگالی کہتا میرا لیڈر ہے یہ، سعودی کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، سوڈانی کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نکلیں ایک دفعہ، بچہ پارٹی نہیں، بزرگ پڑھے لکھے سارے، میرا سب سے رابطہ ہے الحمدللہ، ایک بندے سے رات دن، پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے میں لگا ہوں۔ جو سختیاں ہونی تھی ہو گئی ہیں، ابھی آپ کو کچھ نہیں ہونا۔ آپ نے الیکشن والے دن، الیکشن سے پہلے سارے کام کرنے ہیں، جتنے بھی کرنے ہیں، پولنگ ایجنٹ بننا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے۔ یار ایک آپ کا لیڈر کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا پوری دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کیا ہم ان نون لیگ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتے؟ آشا کا الیکشن نہیں آپ نے دیکھا تھا 2013 میں، پٹواری بھی ایک منسٹر ایک پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا تھا، پھر بھی ہار گئے تھے۔ اصغر کا الیکشن نہیں دیکھا تھا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، 55,000 سے نسیم شاہ ہار گیا تھا۔ آپ نے 2008 میں نہیں الیکشن دیکھا تھا، نذیر آئیں اور چشتی اس کے نیچے چلے گئے تھے سائل شاہ کے، اور وہ 38,000 پہ ہار گیا تھا۔ وہ آپ لوگوں کی ہمت تھی، ہمت سے آپ کام کریں انشاءاللہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں۔ باقی کام میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرے جو واسطے ہیں، میرے مطلب لوگوں کے ساتھ تعلق ہیں، پرسنل تعلق، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں چھڑوں گا۔ اور آپ کا شہر صاف ستھرا، اس کے بعد بہت سارے دیہات ہیں اس طرح رکھے ہیں، کوئی 15 دیہات ہیں جن کو میں ماڈل سٹی بنا رہا ہوں الحمدللہ۔ کاموں کی کوئی بات نہیں، آپ نکلیں، آشا کے ساتھ نکلیں، عارفہ کے ساتھ نکلیں، ڈوگر کے ساتھ نکلیں، نکل کے کامیاب کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔